بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدقت یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کے عنوان پر آج پہلا درس ہے، جس میں آج ہم صرف قرآن پاک کے شارٹ تعارف کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن حکیم یہ اللہ پاک کا کلام ہے، وہ رب جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کا یہ نظام چلانے والا، سورج کو چمک، چاند کو چاندنی، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندی، پھولوں کی مہک، پھلوں کی مٹھاس، انسان کا وجود، انسان کی آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ایوری تھنگ، سب کچھ خلق کرنے والے ہمارے اللہ کا یہ کلام ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا تعارف ہے۔ نمبر 2، یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب کبریاء، والی دو جہاں، آقا نامدار، سید الابرار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے اس کو نازل کیا۔ جس طرح سابقہ انبیاء کو کتابیں ملی، کسی کو توریت ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو انجیل ملی، کسی کو صحائف ملے، تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے کلام ملا، کتاب ملا، کہ جس سے پوری انسانیت کی ہدایت ہے، اللہ کا پیغام ہے، احکامات ہیں، اللہ کی رضا کے کام ہے، اللہ کی محبت کے کام ہے، یعنی جو ایک لا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے باوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا، اس کی کتابی شکل کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتاب قرآن حکیم، یہ اللہ پاک نے جس فرشتے کے ذریعے نازل فرمائی، جو وسیلہ بنا اللہ کے کلام کو نبی پاک علیہ السلام تک لے کے آنے کے لیے، وہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ جو مختلف اوقات، مختلف مواقع، مختلف مقامات پر اللہ کے فرامین کو، کلام پاک کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے آتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کا کچھ حصہ وہ ہے جو بغیر وسیلہ جبریل نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ عطا کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام معراج پر گئے تو وہاں پر بغیر جبرائیل علیہ السلام کے اللہ نے کچھ آیات قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی تھی۔ اور قرآن حکیم یہ وہ کتاب ہے جو پوری کائنات کی جو سید لینگویج ہے، سید زبان ہے، تمام زبانوں کی سردار زبان ہے، عربک، عربی لینگویج میں، عربی زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یاد رکھیں، جتنی فصاحت، جتنی بلاغت اور جتنے علوم کے محور ہیں، مرکز ہیں، اور جتنے اشارات و کنایات اور الفاظ کا مجموعہ عربی زبان میں ہے، ایسی مثال کسی زبان میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے کلام کے نزول کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ اور قرآن حکیم یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے 23 سال تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا کہ اللہ نے تھوڑا تھوڑا جیسا موقع تھا ویسی آیات، جیسی ضرورت تھی وہی صورتیں، وہی آیات، وہی رکوع، وہی احکامات، وہی نظام، وہی لا قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے نازل کیا۔ جبکہ پہلی کتابیں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں یکبارگی میں آئی ہیں۔
لیکن قرآن اللہ پاک نے یک بارگی میں سارے آرڈر جاری نہیں کر دیے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے قلب کو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ قرآن کے لیے پسند فرمایا. اللہ اہل ایمان کے لیے آسانی چاہتا ہے، سارے آرڈر یکدم جاری نہیں کر دیے. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، جیسے جیسے صحابہ ساتھ شامل ہوتے گئے، جیسے جیسے احکامات کی ضرورت پڑتی گئی، اللہ پاک نے اسی انداز میں، اسی نہج میں سلو بٹ سٹڈی یہ نزول کا سلسلہ جاری رہا. 23 سال تک یہ قرآن کا سلسلہ جاری رہا. قرآن حکیم کے کئی اسماء ہیں، جن میں سے معروف اسماء یہ ہے: نمبر 1 القرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 مصحف، نمبر 6 نور. یہ قرآن حکیم کے وہ اسماء ہیں جو قرآن خود بیان کرتا ہے. اب اس کا مدعا کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، کس کے لیے ہے؟ مخلوقات تو کئی ہے. یاد رکھنا قرآن اللہ پاک نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے اندر کیا ہے؟ پوری کائنات کا جو علم ہے وہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر جمع کر دیا ہے. قرآن خود بیان کرتا ہے کل صغیر و کبیر مستطر. اللہ پاک نے ہر چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کا علم قرآن میں رکھ دیا. اللہ پاک ہمیں قرآن فہمی کا شعور عطا کرے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور